اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گوشہ عافیت کی ذمہ دار جہاں آرا مظفر مخاطب ہوں۔ اصل میں یہ عائشہ منور صاحبہ جو ہماری ایکس MNA بھی رہ چکی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خواتین جو بے گھر ہو جاتی ہیں یا جن کو کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی بڑی خراب گزرتی ہے، اور اس لحاظ سے تو کسی شیلٹر ہوم کی ضرورت ان کے لیے محسوس کی گئی۔ 2000 میں جناب محترم قاضی حسین صاحب کے دست مبارک سے اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ ہزاروں لوگ آئے۔ کوشش ہم لوگوں کی یہی رہی، جو ہماری ٹیم تھی، کہ یہاں سے اچھا ذہن لے کر ایک معاشرے کو ہم ایک صاف ستھرا فرد جو ہے وہ فراہم کریں۔ یہاں ہم نے ایک انڈسٹریل ہوم کھولا تھا کہ خواتین زیادہ سے زیادہ اچھی سلائی کر سکیں، اور جب اگر وہ معاشرے میں پلٹیں تو ایک ہنرمند بن کے۔ جس طریقے سے یہ بے سہارا خواتین کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے انڈسٹریل ہوم کا بھی قیام کیا ہے، تاکہ یہاں کی خواتین جو ہیں وہ ایک ہنر حاصل کر سکیں، ایک سیکھ سکیں، اور اپنے لیے معاشرے میں ایک مقام بھی حاصل کریں، اور اپنے لیے روزگار اور کچھ آمدنی کا ذریعہ بھی کریں۔ میرا نام شاہدہ ہے اور میں یہاں پہ 3 سال سے رہ رہی ہوں، اور امی ابو کی ڈیتھ ہونے کے بعد بہنوں کی شادی ہو گئی، کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میں رہ سکوں، تو میں نے یہاں پہ آ گئی، اور یہاں پہ آ کے میں نے سلائی سیکھا ہے، اور سلائی کے ذریعے میں نے 1 لاکھ روپے کمائے، اور اب تک میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں۔ یہاں پہ چھوٹی موٹی کڑھائی بھی سیکھ چکی ہوں۔ یہاں کیٹرنگ کا بھی انتظام ہے، اور یہ تمام خواتین اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام کرتی ہیں۔ جب یہاں خواتین آتی ہیں تو بہت پریشان ہو کر آتی ہیں، تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ انہیں کول ڈاؤن کیا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی جائیں، تاکہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں، کیونکہ اپنا گھر سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے، اور اپنا گھر کوئی عورت بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ جب بہت ہی نامساعد حالات ہو جائیں جب ہی چھوڑتی ہے۔ 15-16 سال ہو گئے مجھے، ہاں، بس اپنے گھر کی طرح عادی ہو گئی اس چیز کی۔ انسان کی فطرت کہتی ہے نا کہ ایک ساتھ ہو تو اس کا معمول سے ڈھل جاتا ہے، پھر میں یہاں پر ڈھل کے ہی پھر بس آج 15 سال سے میں ہوں، یہیں پر ہی ہوں، اپنا سکھ چین سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جو خواتین رہتی ہیں ان کی تمام ضروریات، جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ ان کا کھانا پینا، کپڑے، دوائیں، علاج، حتیٰ کہ ایک لڑکی جو پولیو کی آئی تھی اس کا بڑا علاج کیا، ایک بچی کا دانت تو کئی بچیوں کے بنائے گئے، ایک بچی کو TB ہو گئی تھی، اس کا علاج کیا گیا۔ میرا نام منیب ہے، اور میں یہاں پر 1 مہینہ ہوا آئی ہوں، اور میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں صبح اسکول جاتی ہوں، اور یہ لوگ بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں میرا، ہم سب لوگ بہت مل کر رہتے ہیں۔ اس ادارے کو قائم کرنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی پستی کی طرف گامزن ہے۔ بچوں کی تربیت جس نہج پر کی جا رہی ہے، ان کو اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے، ان کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے۔ بالکل مادر پدر آزاد معاشرے کے طور پر ہماری بچیاں اور ہماری خواتین رہ رہی ہیں، اور یہاں آ کر ہمیں زیادہ اندازہ ہوا، اس لیے کہ جب خواتین جو 4 دیواری سے آتی ہیں وہ اتنی مظلوم نہیں ہوتی ہیں جتنا وہ ظاہر کرتی ہیں، بلکہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، اور معاشرے کے اوپر بھی، اور اپنے اوپر بھی، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کو گزارنے کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اخلاقی ضوابط ہیں، اور صبر کی بے انتہا کمی ہو گئی ہمارے معاشرے میں، کہ جتنی بھی بچیاں یا خواتین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ صبر کی تلقین کی جائے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم مغرب زدہ ہو گئے ہیں۔ ہم اسلامی معاشرہ اگر بن جائے، اسلامی قوانین کی اگر پابندی کی جائے، تو جتنی کرپشن، جتنی بے راہ روی، جتنی آوارگی اس آج کل معاشرے میں ہے، یہ میرا خیال ہے اگر بالکل ختم نہیں ہوگی
تو 75% تو ختم ہو جائے گی۔ میرا پیغام یہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ بچیوں کی بہترین تربیت کریں، جو بھی آپ کے پاس خواتین آئیں ان کو سمجھائیں کہ یہ اسلامی قوانین، اسلامی جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ پابندیاں ہیں یہ بوجھ نہیں ہے ہمارے پر، یہ ہمارے لیے پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔